السلام علیکم۔ یقیناً شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے اور وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو بھٹکاتا رہے۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس شخص کی مثال بیان کرتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے کہ شیطان کے حال کی طرح اس کی مثال ہے۔ جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کر چکا تو اس نے کہا بلا شبہ میں تجھ سے لا تعلق ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کتب تفاسیر کے اندر ایک بڑا ہی دل دہلا دینے والا، ہلا کر رکھ دینے والا، جھنجھوڑ دینے والا ایک واقعہ موجود ہے، اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر طبری کے اندر اس حدیث کو، اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک پادری تھا، ایک بزرگ تھا جو 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور اس نے ایک پل بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ شیطان نے بڑی کوشش کی اس کو بہکانے کی۔ پھر شیطان نے ایک عورت پر اپنا وار کیا، اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور اس کے گھر والوں کو یہ لگا کہ اس کو کسی جن کا، کسی بدروح کا سایہ ہو گیا ہے، اور شیطان نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی، دل میں یہ وہم ڈال دیا کہ فلاں پادری اس کا علاج کر سکتا ہے، اور وہ اس کو اس کے پاس چھوڑ کے آ گئے کہ اس کا علاج کرے۔ وہ اس کا علاج کرنے کے لیے رضامند ہو گیا، وہ عورت اس کے ساتھ وہی رہنے لگی، اور جب اس کے ساتھ رہنے لگ گئی تو شیطان نے اس کو بہکایا، اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، فکر مند ہو گیا۔ اب شیطان نے اس کو دوبارہ ورگلایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو اتنا نیک ہے تو تجھے تو وہ سنسار کر دیں گے، مار دیں گے، اذیت دیں گے، لہذا تو اس کو قتل کر دے، کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ تو اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے قتل کر دیا، اس عورت کو مار دیا، اور بعد میں اس کے گھر والوں کو یہ بہکا دیا کہ تمہاری بہن کو اس پادری نے مار دیا۔ اور جب اس سے پتہ کرنے گئے تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر ایک بھائی کو اچانک خواب آیا، وہ دیکھتا ہے کہ میری بہن فلاں جگہ پر تدفین شدہ، اس کو دفن کر دیا۔ اور جب اٹھا تو صبح اٹھ کے اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ جب وہ خواب کا تذکرہ کیا تو باقی بھائیوں نے بھی کہا کہ ہم نے کیا۔ اس کے 3 بھائی تھے، ان تینوں نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ کے بندے لے کے پادری کے پاس گئے، پادری کو پکڑا، اس جگہ گئے، وہاں پر کھدائی کی تو اس عورت کی لاش نکل۔ پھر جب اس کو بادشاہ کے پاس لے جا رہے تھے، اب اس کو پتہ تھا کوئی چارہ نہیں، اب مجھے مار دیا جائے گا، مجھے سزا ملے گی۔ تو شیطان پھر حاضر ہو، پھر آیا اس کے پاس، آ کے کہتا ہے کہ اگر تو میری بات مان لے تو میں تجھے بچا لوں گا۔ وہ کہتا ہے کس طرح؟ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر۔ اب اس پادری نے، اس نیک بندے نے سب سے بڑی غلطی کر دی جو اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورہ نساء میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسا جو ہے، اللہ تمام گناہ بخش سکتے ہیں لیکن شرک کو نہیں بخشے۔ اس نے اللہ کی عبادت کا حق جو ہے اس کو پامال کرتے ہوئے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ جب اس نے شیطان کو سجدہ کیا تو شیطان نے کہا کہ میں اللہ رب ذوالجلال رب العالمین کا ماننے والا ہوں، تجھ پہ ددکار ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو وہ شخص جو 60 سال تک نیکیاں کرتا رہا، بظاہر نیکی کی، تقوی کی، اعلیٰ اخلاق کی بنیاد بنتا رہا، وہ شخص واصل جہنم ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ایمان پر اترانے کی اور فخر کرنے کی بری عادت سے بچائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تعالی ہمیں عافیت اور خیر والی زندگی عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس نیک بندے کا نام برسیسہ بیان کیا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاؤس، مقاتل بن حیان رحمہم اللہ، ان لوگوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ واقعہ
صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ میرے لیے اور تمام مومنین مومنات کے لیے عبرت کیا مقام ہے کہ ہم اپنی عبادتوں پر اتنا اتراتے ہیں، اگر اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ نہ ہو، اللہ کی عافیت نہ ہو، اللہ کا خاص فضل و کرم نہ ہو، تو ایک پل میں ہم اپنی تمام عبادتوں سے رائگاں کر دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔